مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں اور جس کی بیوی نہیں، جس کے کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھ کر کے سنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض لوگوں نے دوسروں کو بھی شریک ٹھہرایا، اس میں مشرکین بھی ہیں۔ مشرکین کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف رسول اور پیغمبر بھیجتا رہا۔ انہی میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل میں، لیکن مطلقاً سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ مریم میں، اور اس کے علاوہ سورہ زخرف میں، سورۃ الصف میں اور دیگر بہت ساری سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پر ذرا تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ذکر آیا ہے تو وہ سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں اور سورہ مریم میں۔ در حقیقت ہم سبھی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنے بھی رسول آئے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ فلاں پر ایمان لائیں گے، فلاں پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کسی ایک رسول کا کفر کرنا، کسی ایک رسول کا انکار، یہ گویا کہ سبھی رسولوں کا انکار ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ جو کہتے ہیں کہ فلاں پر ایمان لائیں گے، فلاں پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ حقیقت میں کافر ہیں،
تو ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو سورہ مریم کو ہم اس وقت ذکر کرتے ہیں کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کا ایک دوسرا نام مسیح بھی ہے، جی ہاں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، اور مریم کے والد یہ عمران، مریم بنت عمران کہتے ہیں، اور مریم کے باپ یہ عمران ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا ننیال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ددیال نہیں، نہ باپ ہیں، نہ دادا ہیں، نہ پردادا ہیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو عیسائی ہیں یہ نادان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ تھے۔ کون؟ کبھی کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام یوسف تھا، یوسف نجار کا ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا ثابت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام لیا، تو عیسائی بھی اس سازش میں آ گئے۔ یا کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہیں۔ مریم یہ عمران کی بیٹی ہیں، اور مریم کی جب ولادت ہوئی تو مریم کی ماں نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ میں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو خاص کر دوں گی، لیکن پیدا ہوئی بیٹی تو نام اس کا مریم رکھا، اور مریم کو بھی بہرحال بیت المقدس کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا، اور وہ کثرت سے عبادت کرتی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مریم کے بطن سے بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، تو مریم کے طبیعت میں ذرا تنہائی آ گئی، تنہائی پسندی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم کو یاد کرو جب مریم اپنے اہل و عیال سے دور ہو کر کے مشرقی جانب چلی گئیں، جب تنہائی میں تھی تو اس وقت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انسان کے شکل میں آتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جبریل علیہ السلام انسان کے شکل میں آتے ہیں تو مریم کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تم تقوی والے ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ مریم کو ڈر ہوا یہ کوئی مرد ہے جو مجھ سے کچھ غلط چاہتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس طرح سے کہا۔ جبریل علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، کہا انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھ سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ رسول مطلب رسول ملکی، رسول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رسول بشری جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ سب رسول بشری انسان، اور ایک رسول ملکی، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو رسول کے طور پر چن لیا، یعنی جو بھی پیغام دینا ہوتا خود فرشتوں کے اندر، یا وحی لے کر ان کو جو رسول بشری ہیں ان کے پاس بھیجنا ہوتا تو ان کو اللہ تعالیٰ اختیار کرتا، ان کے ذریعے وحی بھیجتا، تو ان کو رسول ملکی کہتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام رسول ملکی، کہا کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تم کو ایک پاک لڑکا عطا فرماؤں اللہ کے حکم سے۔ تو مریم نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں ایک تنہا لڑکی ہوں،
میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، میرا شوہر نہیں ہے، اور میں کوئی کسبی عورت بھی نہیں، غلط قسم کی عورت بھی نہیں کہ غلط قسم کے تعلق سے مجھے حمل ٹھہر جائے اور میرا بچہ ہوں۔ تو تعجب ہوا مریم کو۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مرد اور عورت سے بچے کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر مرد کے بھی کسی کو لڑکا دے سکتا ہے، کسی کو اولاد دے سکتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ نہیں، یہ صرف مریم کے ساتھ پیش آیا۔ اور اس کی مثال سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس آدم جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور کن کہا تو ہو گئے، انسان کی شکل اختیار کر لی اور جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک عورت سے اولاد دے، بیٹا پیدا کرے۔ تو یہ مریم علیہ السلام کے لیے ایک کرامت کی بات بھی تھی کہ معجزانہ طور پر حمل ٹھہرا۔ اور سورہ انبیاء میں اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں ایک پھونک ماری، تو اسی پھونک کے سبب حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہر گیا تو اس کے بعد مریم بہت پریشان ہوئی کہ کیا کیا جائے، لوگوں کو کیا جواب دیں۔ بس اتنی بات یہ ہے کہ مریم ذرا تنہا پسند تھی، تو لوگوں کے اندر ملتی جلتی نہیں تھی، لیکن ایک نہ ایک دن یہ بات معلوم ہونی ہے قوم کو، تو قوم کو کیا جواب دے۔ بہت ڈر رہی تھی، بہت سہمی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حمل کو وضع کرنے کا وقت آ گیا۔ جب حمل کو وضع کرنے کا وقت آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آنا تھا، تو اس وقت کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی اس سے پہلے ہی، ایسا واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی، اور میں بھولی بسری بات بن جاتی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ تو ان کے نیچے سے ندا دی، کس نے ندا دی؟ یا تو جبریل علیہ السلام نے ندا دی، جیسا کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ندا دی۔ کیا ندا دی؟ اللہ تحزنی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک نہر جاری کی ہے، اس پانی کو استعمال کرو۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہیں پر ایک کھجور کا پیڑ تھا، کہا کہ اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ۔ ہم اگر کھجور کے پیڑ کو ہلائیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک قسم کی کرامت تھی مریم علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے کھجور کے پیڑ کو جب ہلایا تو کھجوریں ٹپکنے لگیں، گرنے لگیں۔ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا، بس تم کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اب یہاں پر آزمائش کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا کہ اس کے بعد کسی نہ کسی انسان سے سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اگر کسی انسان کو دیکھو، کسی بشر کو دیکھو، تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی۔
یہ روزے کی ایک قسم تھی، چپ کا روزہ، جو پچھلی شریعتوں میں مشروع تھا، جائز تھا، اس کی بھی ایک حیثیت تھی، اس پر بھی اجر تھا، لیکن ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم علیہ السلام اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے قوم کے پاس گئیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ابتلا کا وقت تو آنا ہی تھا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت غلط بات کیا تم نے، بہت حرکت غلط ہوئی ہے تمہارے سے، بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے تمہارا بچہ ہوا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ بات کرو نہیں، چپ کا روزہ رکھ لو۔ جب یہ پوچھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو، تو اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تم کو جواب چاہیے تو بچے سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، ہم اس سے کیا پوچھیں، وہ کیا جواب دے گا؟ تو قبل اس کے کہ مریم اس کا جواب دیتی، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی ابھی بچے تھے، لیکن بعد میں چل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کتاب عطا فرماتا اور ان کو نبی بناتا، اس کا ذکر کیا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی ملتیں گزری ہیں، ان تمام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز بھی فرض کی اور زکوٰۃ بھی فرض کی۔ اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں تھی، باپ نہیں تھے، تو صرف اپنی ماں کا ذکر کیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدہ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور اسی کے تحت، اسی کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے کہنے کا بھی حکم دیا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ بچپن ہی میں بتا دیا، کیونکہ بعد میں ایک واقعہ ہونے والا تھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنانے والے تھے، یا اللہ کا بیٹا بنانے والے تھے، یا تین میں کا ایک، تین خدا اور ان میں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کا عقیدہ رونما ہونے والا تھا۔ تو بچپن ہی میں اعلان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، جیسے تم بندے ہو، اور میرا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا رب جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے، تم جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو ویسے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تو کبھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ سمجھنا، کبھی میری عبادت نہ کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں کہ اپنے لیے اولاد بنائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس کو بیٹے کی ضرورت ہے؟ اس کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے کسی وقت، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری جگہ لینے والا کوئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کا بھی ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام
کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، کوئی برس کا بیمار ہوتا، کوڑ کا بیمار ہوتا تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی، شفا مل جاتی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے کسی مردے کو، میت کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے اور اللہ کا حکم دے کر کے کہتے کہ زندہ ہو جا، تو یہ پرندے زندہ ہو جاتے، اڑنے لگتے اور تھوڑی دور جا کر کے پھر نیچے گر جاتے۔ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اور اسی طرح سے اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، تم لوگ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور تم اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جاتی تھیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے، ظاہر بات ہے کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال تک اس دنیا میں رہے؟ کہتے ہیں کہ 30 سال 33 سال، تقریباً 33 سال یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بھی دیا اور انجیل تو نازل فرمائی۔ انجیل کا علم تو عیسیٰ علیہ السلام کو تھا ہی، اور یہ جو انجیل ہے یہ تورات کے لیے تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ تورات میں بعض ایسے احکام تھے جو شدید تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ جو شدید احکام تھے ان میں تخفیف کی گئی، بعض وہ چیزیں جو ان پر حرام تھی بنی اسرائیل پر ان کو حلال قرار دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان پر ایمان لایا، ایمان قبول کیا، ان کو حواری کہتے ہیں، اور باقی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، یہودیت پر باقی رہیں، یہاں تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس قدر دشمن بن گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ لوگ سمجھتے رہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سیلی پر چڑھا دیا۔ در حقیقت جس وقت ان لوگوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں اور سولی پر چڑھا دیں، اپنے حواریین کے ساتھ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا کہ تم میں سے کون شخص اس بات کے لیے تیار ہیں کہ میری شباہت اس کو دے دی جائے اور میری جگہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو حواریین میں سے ایک حواری نے اس کے لیے تیار ہو گئے، یہ بات مان لی کہ شباہت ان کو دے دی جائے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قتل ہو جائیں اور سولی پر چڑھ جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا زندہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اور بالکل آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے قیامت کے قریب کیا کریں گے؟ یقتل الخنزیر یکسر الصلیب ویدع الجزیہ، کہ خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی خنزیر کا گوشت یہ لوگ جو کھاتے ہیں ان کی شریعت میں بھی یہ جائز نہ تھا، انہوں نے جائز سمجھ لیا، تو خنزیر کو قتل کر کے یہ کہیں گے کہ خنزیر کا گوشت میں نے کبھی جائز قرار نہیں دیا تھا۔ اور یکسر الصلیب، یہ جو کراس کے نشانات ہیں اس کو توڑیں گے کہ اس کی عبادت غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ جو صلیب ہے، صلیب کا جو نشان ہوتا ہے اس کی عبادت غیر اللہ کی عبادت ہے، تو اس کو توڑ دیں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے کہ اسلام قبول کرو، جزیہ میں نہیں لوں گا، اسلام قبول کرو یا تم تیار ہو جاؤ کہ اس دنیا سے تم کو رخصت ہونا ہے۔
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تھی جو مختصر طور پر میں نے بیان کی، اور بڑی تفصیل ہے، اگر اس تفصیل میں جاؤں تو وقت کافی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ بھی ایک اللہ کے رسول تھے، اور یہ جو آج کل عیسائی ہیں انہوں نے اپنی شریعت کو مسخ کر دیا، اپنی شریعت کو بھلا دیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خاص کر کے ان کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے ایک ہیں، یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے حکم دیا تھا کہ لوگ تم کو اور تمہاری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے الہ بنا لیں، معبود بنا لیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا انکار کریں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو عیسائیوں کے جو تہوار آ رہے ہیں، بلکہ آج بھی ہیں، اور جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلموں کے، ان میں شرکت کسی طرح سے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ان میں شرکت کرنا یا ان کی مبارکباد دینا، اس طرح کی کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے جو بھی احکام ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر چلائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدے پر باقی رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔